أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 47 اور 48 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر، اور آپ کے واسطے سے ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو یہ خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ سب سے بڑا فضل اور احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ایمان کی دولت سے جو محروم ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اعمال صالحہ کی توفیق نہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان اور انعام ہے، اور یہ بھی انعام ہے کہ اللہ پاک نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ سب اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں۔ ایک تو ظاہری انعامات ہیں، جسمانی انعامات ہیں، یہ روحانی انعامات ہیں، ایمان کی دولت، اعمال صالحہ کی توفیق۔ اس لیے اہل ایمان جس حال میں بھی ہو وہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میرے پاس تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کہ چاہے مجھے مال و دولت میرے پاس کم ہے لیکن بہت بڑی دولت جو ہمیشہ ہمیشہ کام آئے گی، ایمان کی دولت، اللہ نے اس سے مجھے نوازا ہے، تاکہ اس کے اندر صبر اور شکر پیدا ہو۔ اور پھر یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ بہت بڑا انعام ہے یہ جنت کا داخلہ۔ پھر جنت کے اندر جنت کی نعمتیں، جنت کی لذتیں، ایسی ایسی نعمتیں اور لذتیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات، کسی کے وہم و گمان میں بھی ایسی نعمتوں کا گزر نہیں ہوا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو۔ حضور علیہ السلام تو یقیناً ان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کافروں کی مانیں اور منافقین سے کمپرومائز کریں۔ یہ آپ کے واسطے سے ہر تمام امت محمدیہ کو، ہر امتی کو یہ خطاب ہے، کیونکہ یہ دعوت اللہ کا کام اور دین کی باتیں یہ کافر اور دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ان سے کسی کی دعوت کا کام جاری رکھیے، اور اس کے بارے میں کسی کافر، کسی منافق کی رعایت نہ کیجیے۔ کوئی مسامحت، کوئی مدارات نہ ہو، کوئی تشم پوشی نہ ہو، جو حق ہے وہ کہہ دیجیے، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاتے رہیے۔ ودع اذاہم، اور ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی طرف سے ملنے والی مصیبت و پریشانی اور تکلیف کی پرواہ نہ کیجیے، بس صبر سے کام لیجیے، اور وتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بطور وکیل کے، بطور کارساز کے کافی ہے۔ اللہ کو ان کے تدبیروں کا، ان کی سازشوں کا پوری طرح علم ہے۔ اللہ ہی تمہیں ان کی مصیبتوں اور سازشوں سے بچانے والے ہیں، لہذا اللہ ہی پر بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھیے، اور کسی سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیجیے۔